برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی یبدأ الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن ولا ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میری ملت کے نوجوانوں، میں نے جس آیت مبارکہ کو اپنا عنوان تقریر بنایا، آئیے اس کا ترجمہ پیش کرنے سے قبل فرط عقیدت اور جوش محبت کے ساتھ سرکار ذی وقار احمد مختار شفیع روز شمار کے دربار گہر بار میں عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند: اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ملت کے نوجوانوں، ہماری تفسیر قرآن کا سلسلہ چل رہا ہے اور آپ حضرات یقینی طور پر سن رہے ہیں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہمارے بیان کو اور آپ کے سننے کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے اور ہم تمام کے لیے اس کو ذریعہ نجات بنا دے، آخرت کا توشہ بنا دے۔ تو پروردگار عالم نے یہ آیت مقدسہ بھی انہی منافقین کے حق میں نازل کی ہے کہ جن کے حق میں پروردگار عالم نے 13 آیت بینات کا نزول فرمایا ہے، اور ان منافقین کا سردار جو پہلے بتا چکا ہوں میں، عبداللہ بن ابی، جو مدینۃ المنورہ کا رہنے والا تھا، جس کو مدینے کے لوگ اپنا سردار چننے والے تھے آمد مصطفیٰ سے پہلے، ہجرت مصطفیٰ سے پہلے، لیکن جب مصطفیٰ نے مدینۃ المنورہ کو ہجرت فرمائی تو اس کی سرداری خاک میں مل گئی اور وہ مسلمانوں کا اندر دشمن ہو گیا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، اس کی زبان پہ کچھ رہتا اور اس کے دل میں کچھ رہتا، اور پھر اس نے اپنے ساتھ میں بہت سارے لوگوں کو ملا لیا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا ظاہری اعتبار سے وہ اسلام کی تعریف کرتا، حضور کی تعریف کرتا، مسلمانوں کی تعریف کرتا، لیکن جب وہ کافروں سے ملتا تو کہتا کہ میں نے تو ان کو دھوکہ دینے کے لیے، فریب دینے کے لیے اسلام قبول کیا ہے، سچ یہی ہے کہ میں اسلام سے وابستہ نہیں ہوں، اسلام کو میں نہیں چاہتا ہوں۔ تو انہی کے حق میں یہ آیت مقدسہ بھی پروردگار عالم نے نازل فرمائی، جس کا ترجمہ امام عشق محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان اس طرح فرماتے ہیں: الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون۔ الا خبردار، انہم هم المفسدون، بے شک وہی فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا وہ ترجمہ ہے جو امام عشق و محبت فاضل بریلوی علیہ الرحمۃ والرضوان نے فرمایا ہے۔ تو الا یہ حرف تنبیہ ہے۔ الا کیا ہے؟ حرف تنبیہ ہے، جس کے معنی ہیں خبردار کرنے کے، جس کے معنی ہیں خبردار کرنے کے۔ اور انا ہم میں جو انا ہے یہ حرف تحقیق ہے، حرف مشبہ بالفعل ہے، جس کے معنی ہے تحقیق کے اور بے شک کے۔ اور ہم ضمیر یہ انہی منافقین کی طرف لوٹ رہی ہے کہ جو مخاطب ہیں۔ المفسدون میں پہلے بتا چکا ہوں کہ فسدہ یفسدو فسادن، اس کے معنی آتے ہیں خراب ہونا، بگڑنا، اور یہ اس میں فاعل ہے اور جمع کا صیغہ ہے، مفسد کی جمع ہے مفسدون، یعنی فساد پیدا کرنے والے، بگاڑ پیدا کرنے والے اور خرابی پیدا کرنے والے۔ اور اس کے اندر ایک لفظ ہے ولیکن لا یشعرون، واو کے معنی اور کے ہیں، اور لیکن کے معنی آپ جانتے ہیں کہ لیکن کے آتے ہیں، لیکن یہاں پر امام عشق و محبت نے جو بیان کیے ہیں اس کے معنی لیکن کے مگر بیان کیے ہیں۔ مگر لا یشعرون، لا یہ حرف نفی ہے جو نہیں کے معنی دیتی ہے، اور یشعرون آپ جانتے ہیں یشعرون کے معنی یہ جمع کا صیغہ ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے۔ تو شعر یشعر شعوراً سے بنا ہے، شعر یشعر شعوراً، اس کے معنی آتے ہیں محسوس کرنا، جاننا، ادراک کرنا، اور ایک معنی آتے ہیں علم
اور سمجھ کے بھی اس کے معنی آتے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی لفظی تشریح اور وضاحت ہوئی۔ اب میں آپ کو اس کی تفسیر کی طرف لے چلتا ہوں۔ اس کی تفسیر سننے کے لیے تیار ہو جائیے اور اپنے ذہن و فکر کو بنا لیجئے کہ ہم کلام مقدس کی تفسیر سن رہے ہیں، اور ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم کلام مقدس سے متعلق ہمیں معلومات بڑھے، ہمارے معلومات میں اضافہ ہو، ہمیں جانکاری ہو، اور آخرت کے لیے ہماری نیکیاں اکٹھی ہو جائیں، آخرت کا ہمارا توشہ تیار ہو جائے۔ اس لیے کہ دنیا کو سجانے کے لیے تو اکثر لوگ لگے ہی رہتے ہیں، دنیا میں مکانات، پیسہ، روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس کرنے میں ہر شخص لگا رہتا ہے، لیکن میری ملت کے نوجوانوں، جو آخرت کے لیے نیکیاں اکٹھی کرنے میں لگتے ہیں وہ بہت ہی کم لوگ ہیں، اور وہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ نے یہ توفیق دی ہے، اللہ نے ہدایت فرمائی ہے۔ تو آپ حضرات سن رہے ہیں، میرا یقین ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، اللہ نے آپ کو ہدایت فرمائی ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا آپ کی آخرت کو بھی سجا دے پہلے نمبر پر، اور آپ کی دنیا کو بھی بنا دے، دونوں بنی رہیں، لیکن اس کی شرط یہی ہوگی کہ پہلے آخرت بن جائے گی تو دنیا اس کے پیچھے پیچھے بنتی چلی جائے گی۔ آئیے تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ رب فرماتا ہے الا انہم هم المفسدون، خبردار بے شک وہی فسادی ہیں، بے شک وہی لوگ بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، بے شک وہی لوگ خرابی پیدا کرنے والے ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں، انہیں سمجھ نہیں، وہ احساس نہیں کرتے، اور وہ اپنے آپ کو مصلح کہتے ہیں کہ ہم تو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو لوگوں کو سنوارنے والے ہیں۔ رب فرماتا ہے خبردار، خبردار، انہم، بے شک وہی، کون؟ منافقین، جو منافقین کی جماعت ہے، ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں۔ اور وہ لوگ فسادی کہتے تھے، منافقین فسادی کس کو کہتے تھے؟ صحابہ کرام کو فسادی کہتے تھے، لیکن صحابہ کرام نے جواب نہیں دیا، اپنے صحابہ، اپنے محبوب کے اصحاب کی طرف سے پروردگار عالم نے جواب دیا کہ اے محبوب، آپ کے صحابہ فسادی نہیں ہیں، بلکہ یہی مکار، عیار، غدار منافقین کی جماعت یہ فسادی ہے، یہ بگاڑ پیدا کرنے والی ہے، یہ خرابی پیدا کرنے والی ہے۔ ولیکن لا یشعرون، لیکن انہیں شعور ہی نہیں ہے، انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، انہیں علم ہی نہیں ہے، انہیں احساس تک ہی نہیں ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو یہی لوگ اول درجے کے مفسد ہیں، یہی لوگ اول درجے کے بگاڑ پیدا کرنے والے ہیں، یہی لوگ اول درجے کے فساد پیدا کرنے والے ہیں، مگر ساتھ ہی ساتھ اول درجے کے بے شعور بھی ہیں۔ رب فرماتا ہے اول درجے کے فسادی تو ہیں ہی یہ، لیکن اول درجے کے بے شعور بھی ہیں، بے سمجھ بھی ہیں، بے علم بھی ہیں، جہالت ان کے اندر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، انہی منافقین کے اندر۔ میری ملت کے نوجوانوں، کہ ان کو فساد اور اصلاح کی تمیز نہ رہی، فساد کسے کہتے ہیں اور اصلاح کسے کہتے ہیں، بگاڑ کسے کہتے ہیں، سنوارنا کسے کہتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں رہا، ان کو کچھ تمیز ہی نہیں ہے۔ دل کے اندھے ہونے سے ظاہری اعضاء بھی بیکار ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص دل کا اندھا ہو جائے، دل کا اندھا ہو جائے، اسے پتہ ہی نہ چلے کہ صحیح کیا ہے، خراب کیا ہے، تو اس کے ظاہری اعضاء جو ہے، پارٹس آف باڈی، جسم کے حصے، ظاہری حصے، یہ بھی بیکار ہو جاتے ہیں، وہ اس کی آنکھیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں، اس کی کان بھی بیکار ہو جاتے ہیں، اس کے ہاتھ پاؤں سب کے سب بیکار ہو جاتے ہیں۔ انسان کا تعلق دنیا سے ہے، انسان کا تعلق دنیا سے بھی ہے اور دین سے بھی، دونوں سے تعلق ہے، لیکن دنیا اور دین آپس میں ضد ہیں، دنیا اور دین آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہاں پر ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا۔ دنیا دین کی ضد ہے، دنیا دین کا اپوزٹ ہے، اور دین دنیا کا اپوزٹ ہے، ایک دوسرے کی ضد ہے۔ جس کے دل میں مکمل طور پر دنیا ہوگی، کیا مطلب؟ جو مکمل طور پر دنیا کو سجانے میں لگا ہوگا، مکمل طور پر دنیا سے غایت درجے کی محبت کرتا ہوگا، اور رات و دن وہ دنیا کو سجانے میں اپنا چین، اپنا سکون برباد کیے ہوگا کہ اس کی دنیا سج جائے، اس کی دنیا ایسی سج جائے کہ روپیہ، پیسہ، بینک بیلنس سب کچھ اس کے پاس ہو، تو میری ملت کے نوجوانوں، ایک دن وہ ہوگا کہ وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ ذہن میں رکھنا میری جملوں کو، دنیا سے غایت درجے کی محبت
ایک دن اس کو اس درجے پر لا کے کھڑی کر دے گی، اس جگہ لا کے کھڑی کر دے گی کہ وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور دین سے ہاتھ دھو لیے پھر دنیا کسی کام کی نہیں۔ کیوں؟ کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، باقی رہنے والی ذات وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ کیا مطلب؟ آخرت باقی رہنے والی ہے، جو آخرت کی زندگی ہے وہ باقی رہنے والی ہے، یہ دنیا کی زندگی باقی رہنے والی نہیں۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، کل نفس ذائقۃ الموت، یہاں پر آ کر ہر آدمی سکتے میں پڑ گیا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، کتنی سجا لے، کتنی دنیا کو سنوار لے، لیکن آخرکار پھر اس کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، موت کے اس پل کو پار کرنا ہے، موت کے اس منظر کو دیکھنا ہے جس کا نظارہ پوری کائنات کر رہی ہے، پوری کائنات کر چکی ہے، اس سے پہلے بہت سارے لوگ کر چکے ہیں۔ تو وہ شخص جو اپنی دنیا کو سجانے میں لگ جاتا ہے، ایک نہ ایک دن وہ دین سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ اس کا اگزامپل میں اپنی سوچ کے مطابق، اپنی معلومات، اپنی جانکاری کے مطابق آپ کو دینا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے سائنٹسٹ، سائنس کے جانکار ہمارے ہندوستان کے سب سے بڑے سائنٹسٹ ابوالکلام آزاد تھے، اور دنیا ان کی رگ رگ میں بس چکی تھی، لیکن سننے میں آیا ہے کہ وہ دین سے اتنے غافل ہو چکے تھے کہ بتانے والوں نے بتایا ہے کہ کبھی اللہ کا نام تک نہیں لیتے تھے۔ تو گویا کہ انہوں نے دنیا کو اتنا سجایا کہ دین سے غافل ہو گئے، دین سے غفلت ہو گئی، اور جب دین سے غفلت ہو گئی تو دنیا ان کی بیکار ہو گئی، دنیا ان کی بیکار ہو گئی۔ پہلے دین کو سجاؤ تو دنیا پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ دین سج گیا، آخرت سج گئی تو دنیا پیچھے پیچھے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، دنیا کا سنبھالنا دین کو بگاڑنا ہے۔ جو شخص دنیا کو سنبھالنے میں لگ جاتا ہے اس شخص کا دین بگڑ جاتا ہے، اور دین کی اصلاح دنیا کو فاسد کرتی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اپنے دین کی اصلاح کرتا ہے، اپنے دین کو سنوارنے میں لگ جاتا ہے، تو یقینی طور پر دنیا سے بے رغبتی اس کو ہو جاتی ہے۔ دنیا جیتا ہے، دنیا میں کماتا ہے، دنیا میں نکاح کرتا ہے، دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن یہ اس کے اتباع مصطفیٰ کے طور پر ہوتا ہے، نبی کی سنت ادا کرنے کے طور پر ہوتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص اس معنی کر کے پیسہ کماتا ہے کہ پیسہ کمانا یا کاروبار کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، یا نکاح کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ نکاح کرنا ہمارے نبی کی سنت ہے، بچے پیدا کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے ہمارے نبی کی سنت ہے، تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ دنیا نہیں ہے بلکہ عین دین ہو جاتا ہے، عین دین ہو جاتا ہے۔ یعنی دین میں ڈھال کے جائز کاروبار، جائز کام جو بھی کرے اتباع نبی کی سنت سمجھ کے، تو یقینی طور پر وہ دنیا نہیں رہتی بلکہ وہ عین دین ہو جاتا ہے، اور انسان کو یہی کرنا چاہیے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، حقیقت پر نظر رکھنے والے دین کی زیادہ فکر رکھتے ہیں۔ حقیقت پر نظر رکھنے والے یعنی جو سچائی ہے وہ جانتے ہیں کہ آخرت باقی رہنے والی ہے اور یہ دنیا فنا ہونے والی ہے، تو وہ دین کی زیادہ فکر کرتے ہیں، اور بہت دفعہ دین کے مقابلے میں دنیا کو بگاڑ لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دین کو سنوارنے میں دنیا کو بگاڑ لیتے ہیں، وہ جانتے ہیں دنیا پائیدار چیز نہیں ہے، کل من علیہا فان، یہ فانی چیز ہے اور آخرت باقی رہنے والی چیز ہے۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، وہ دنیا کو بگاڑ لیتے ہیں لیکن اپنے دین کو سنوار لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ لیکن ظاہر میں لوگ دنیا کو دین پر مقدم سمجھتے ہیں کہ دنیا کے لیے دین کو برباد کر ڈالتے ہیں۔ منافقین انہی لوگوں میں سے تھے، یہ منافقین جو تھے انہی لوگوں میں سے تھے جو دنیا کو سجانے میں لگے ہوئے تھے، اور صحابہ کرام کو بے وقوف اور احمق کہتے تھے اور ان کو فسادی کہتے تھے، اور خود اپنے آپ کو کہتے تھے ہم تو مصلح ہیں، ہم تو دنیا کو لوگوں کی اصلاح کرنے والے ہیں، لوگوں کو سنوارنے والے ہیں، اور وہ لوگوں کو سنوارنے والے نہیں بلکہ دنیا کو سنوارنے والے تھے۔ دنیا
کو دل سے لگانے والے تھے، یہی وجہ تھی کہ ان کا دین بگڑ گیا، ان کی دین ان کے ہاتھوں سے چھن گیا اور وہ منافق کے درجے میں پہنچ گئے۔ میری ملت کے نوجوانوں، جن کی نگاہ میں فقط دنیا کا حاصل کر لینا انتہائی کمال تھا، اس لیے وہ اپنے اس کام کو اصلاح کہتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو مصلحین ہیں، ہم تو لوگوں کو سنوارنے والے ہیں، اور رب تعالیٰ نے اس کو فساد قرار دیا۔ رب قدیر نے اس کو فساد قرار دیا کہ تم اصلاح کرنے والے نہیں بلکہ تم مفسدین ہو، تم فساد پیدا کرنے والے ہو، تم تو بگاڑ پیدا کرنے والے ہو، تم تو خرابی پیدا کرنے والے ہو، کیونکہ یہ اپنی دنیا سنبھال کر دین بگاڑ رہے تھے، اور باقی کو چھوڑ کر، یعنی جو آخرت کی زندگی باقی رہنے والی ہے اس کو چھوڑ کر فانی چیز اختیار کرنا یقیناً فساد ہی ہے۔ میری ملت کے نوجوانوں، خیال رہے کہ صوفیاء کرام کے نزدیک دنیا وہ ہے، یعنی صوفیاء کرام دنیا کے ڈیفینیشن، دنیا کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ دنیا وہ ہے جو حق سے غافل کر دے، یعنی دنیا واقعی اسی کو کہتے ہیں جو پروردگار عالم سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا سے دل لگا کے دیکھو پھر تم کیسے دین سے غافل ہوتے ہو، اور دین سے دل لگا کے دیکھو یقینی طور پر تمہیں دنیا سے غافل کر دے گا۔ دین سے صحیح معنی میں تم نے دل لگا لیا، اللہ اور اس کے رسول سے صحیح معنی میں دل لگا لیا تو دنیا سے غافل ہو جاؤ گے، اور پھر دنیا تمہارے پیچھے پیچھے پائی دیتی پھرے گی، لیکن تم دنیا کو ٹھوکر مار دو گے۔ خوراک، پوشاک، زن و فرزند اور دیگر جائز کاروبار اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے لیے ہوں، یعنی اس معنی کر کے تم کھاتے اور پیتے ہو کہ ہمارے حضور نے کھایا پیا ہے، اس معنی کر کے کپڑے پہنتے ہو جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کہ ہمارے حضور نے پہنا ہے، اس معنی کر کے تم نکاح کرتے ہو کہ ہمارے حضور نے نکاح فرمائے ہیں، اس معنی کر کے تم اولاد پیدا کرتے ہو کہ ہمارے حضور کی بھی اولاد تھی، اور اس معنی کر کے تم جائز کاروبار کرتے ہو، پیسہ کماتے ہو کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جائز کاروبار بزنس کیا تھا، تو یقینی طور پر یہ مصطفیٰ کی اتباع ہے، یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے، اور یہ دنیا نہیں ہے بلکہ عین دین ہے۔ جو مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے ہر جائز کام کرے تو وہ دنیا نہیں رہتی بلکہ وہ عین دین ہو جاتا ہے۔ تو میرے ان جملوں کو نوٹ کر لیجئے، آپ دنیا بھی کمائیے لیکن جائز طریقے سے، آپ نکاح بھی کیجئے لیکن جائز طریقے سے، آپ بچے پیدا کیجئے لیکن جائز طریقے سے، یعنی آپ کا ہر کام دنیا میں جائز طریقے سے ہو، یہ سمجھ کر یہ کام ہمارے نبی نے کیا ہے تو آپ کو سنت کا بھی ثواب ملے گا، اتباع کا بھی ثواب ملے گا، اور آپ کا وہ دنیا کا کام عین دین بن جائے گا۔ میری ملت کے نوجوانوں، اس آیت مقدسہ سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ والوں کا مقابلہ کرتا ہے وہ حق تعالیٰ کا مقابل قرار پاتا ہے، اور مقبول بندوں پر اعتراض کرنا در پردہ حق تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے، کیونکہ منافقین نے مسلمانوں پر اعتراض کیا تھا۔ منافقین کیا کہتے تھے کہ یہ صحابی جو ہیں، یہ مسلمان جو ہیں، یہ فساد پر کرنے والے ہیں اور ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں۔ میری ملت کے نوجوانوں، ان پر اعتراض کیا تھا نہ کہ رب پر، مگر جواب رب نے دیا، جس سے معلوم ہوا کہ حق تعالیٰ نے اس اعتراض کو اپنی طرف منسوب فرمایا۔ جیسے کہ بارہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات ہوئے اور رب تعالیٰ نے ان کے جواب دیے۔ اور دوسرا فائدہ اس آیت مقدسہ سے یہ ہوا، اس سے معلوم ہوا کہ جو کوئی اللہ کا ہو جاتا ہے، یعنی جو شخص اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو دنیا میں اللہ کا وکیل بن جائے کہ اس کے احکام اپنی کوشش سے پھیلائے تو رب تعالیٰ بھی اس کا وکیل ہو جاتا ہے کہ جو اس پر مصیبت پڑے اسے خود دفع فرما دے۔ اسی لیے فرمایا گیا فاتخذوہ وکیلا۔ حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اطاعت رب کی فکر میں رہتا ہے رب تعالیٰ اس کو دنیاوی فکروں سے بچا لیتا ہے۔ اور تیسری یہ کہ صحابہ کرام کو فسادی کہنا منافقوں کا کام ہے۔ منافقوں نے کہا تھا کہ ہم ہی مصلح ہیں، یعنی فسادی تم ہو۔ منافقوں نے صحابہ کرام کی جماعت سے کہا تھا جو انبیاء کے بعد، نبی کے بعد میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے، اس جماعت سے کہا تھا منافقوں کی جماعت نے کہ تم فسادی ہو، ہم مصلح ہیں، تم فساد برپا کرنے والے ہو، ہم اصلاح کرنے والے ہیں، ہم لوگوں کو سنوارنے والے ہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، تم فسادی ہو انہوں نے کہا تھا، اور ہم تو مصلح ہیں۔ تو رب نے فرمایا کہ منافق ہی فسادی ہیں۔
فسادی میرے محبوب کے صحابی نہیں ہے، بلکہ یہ منافقوں کی جو جماعت ہے یہی فسادی ہے، یہی بگاڑ پیدا کرنے والی ہے۔ کوئی صحابی فسادی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اور حضرات کی آپس کی جنگیں بھی فساد نہ تھیں، وہ نفسانی نہ تھیں۔ منافقوں کی نمازیں بھی فسادی ہیں کہ یہ نمازیں نفسانی ہیں، رحمانی نہیں۔ دیکھو رب نے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کافر یا فسادی قرار نہ دیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے 11 بھائی، ان کو فسادی نہیں کہا، ان کو کافر نہیں کہا، بلکہ انہیں ہدایت کے تارے بتایا۔ سبحان اللہ، ان کو ہدایت کے تارے بتایا پروردگار عالم نے۔ رب فرماتا ہے انی رأیت 11 کوکبا، بے شک میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، ان کو ہدایت کے تارے بتایا۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا الا خبردار انہم هم المفسدون، بے شک وہی لوگ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، مگر انہیں شعور نہیں، انہیں سمجھ نہیں۔ تو میری ملت کے نوجوانوں، یہ اس آیت مقدسہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر تھی، اور اسی سے متعلق یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے آپ حضرات کی سماعتوں کے حوالے کی۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ ہمارے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔